آپ جانتے ہیں وہ صحیح حدیث کسے معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں آپ کا مہمان ہوں. آپ نے اسے مرحبا کہا، اسے خوش آمدید کہا، اور باری باری ہر بیگم کے پاس پیغام بھیجا کہ آج میرے پاس ایک مہمان ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو بھیج دو. ہر بیوی کا ایک جواب تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. کس کے گھر میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. یہ ہے زہد. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس ضمانت کے طور پہ رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے ان سے ادھار کے طور پہ آٹا لیا تھا، اور زرہ انہوں نے بطور ضمانت رکھ لی تھی کہ جب آٹے کے پیسے واپس کریں گے، آٹے کی قیمت ادا کریں گے، تب یہ زرہ آپ کو واپس ملے گی. نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بطور ضمانت یہودیوں کے پاس تھی. دنیا کے سب سے افضل انسان کا یہ حال ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والوں نے مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی کھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے. ہمارے گھر میں 3 دن روٹی نہ ملے تو رب کے اتنے شکوے ہوں گے، رب کے اوپر اتنے اعتراض ہوں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم. اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والوں نے مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی کھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا حتیٰ فارق الدنیا، حتیٰ کہ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا سے الگ ہو گئے. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے، یہ آخری حدیث سے، کہ آپ دنیا سے الگ ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. پتہ چلا کہ قبر کی آپ کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے. کئی ایک علماء کرام اپنے عقائد میں لکھتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں اور زندگی دنیا والی ہے. غلط ہے. بخاری شریف کی کئی ایک احادیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں فارق الدنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے الگ ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. قبر کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہوا کرتا ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہوا کرتی. تو بہرحال میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد دیکھیے. فوت ہوئے ہیں، زرہ آپ کی بطور ضمانت رکھی ہوئی ہے، اور پوری زندگی مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی کھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور ایک دوسری حدیث میں جناب عروہ بن زبیر جناب عائشہ کے بھانجے ہیں، جناب عائشہ ان سے کہہ رہی ہیں میرے بھانجے، اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے 2 چیزیں ہوا کرتی تھیں، ایک پانی اور ایک کھجوریں. ایک پانی اور ایک کھجوریں. ان کی روٹی نہیں، سالن نہیں، گوشت نہیں، کیا ہوا کرتا تھا؟ پانی اور کھجوریں. کئی دن تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا اس کے گھر میں جلتا ہے جس کے گھر میں پکانے کی کوئی چیز ہو، اور جس گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اس گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا. کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے، بیگمات سے پوچھتے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کہتی نہیں ہے. آپ کہتے کوئی بات نہیں، آج میرا روزہ ہے. تو میرے بھائی، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی سے کہہ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے.
صحابی کے عزائم دیکھیں کتنے بلند ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایسا عمل بتائیں کہ میری بیگم مجھ سے محبت کرے، عورتیں مجھ سے محبت کریں. نہیں، پہلا عمل یہ پوچھا ہے کہ وہ عمل بتائیں جو میں کروں رب میرے اوپر راضی ہو جائے، مجھے اپنا محبوب بنا لے. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل بتا دیا کہ دنیا سے اعراض کرو. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اتنا فائدہ اٹھائیں جتنا ضروری ہو.